دوستوں، نماز فجر کے بعد یا لطیفو صرف 11 بار پڑھنے سے کون سی طاقت ملتی ہے جان کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ گھر، گاڑی، دولت جو چاہیے آج اللہ سے مانگ لو۔ خدارا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اللہ والوں، فجر کی نماز کے بعد یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لو۔ جو لوگ دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اس تسبیح کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی کمی جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ناظرین، یہ ایسا خاص نام ہے اللہ پاک کا یا لطیفو۔ یہ ایسی چمتکاری تسبیح ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا اللہ نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا اللہ کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والوں، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب اللہ کی ذات جو خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئے جو لوگ اپنے گھروں میں سے بے سکونی میں برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے اللہ سے مانگنا ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آج کے عمل میں آپ نے اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جب بھی آپ لوگ فجر کی نماز کی ادائیگی کر لیں تو اس کے بعد آپ وہیں جائیں نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جو بھی جائز مقصد ہے، جو بھی جائز حاجت ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے جو بھی میری بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، جو بھی ابھی اس وقت ویڈیو میں موجود ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مناسب رشتہ مل جائے، اللہ پاک ایسا رشتہ عطا فرما دے جو میرے لیے بہتر ہو۔ اس طرح سے آپ نے نیت کر کے پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگ پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، آپ لوگ اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی اولاد ہے اور نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، یا پھر اس کا دماغ بہت کمزور ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یا پھر دوسروں کی بنسبت وہ تھوڑا کم سمجھدار ہے۔ اگر اس طریقے کے کوئی بھی معاملات ہیں تو اس کی آپ لوگ نیت کر سکتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ یہ وظیفہ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا اللہ اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ لوگ روزہ رسول پر یا اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اس کے آخری ایام جاری و ساری ہیں، اور جو ہے نیا سال آنے والا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ موقع بہت بہترین موقع ہے۔ آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اللہ والوں، آج سے آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، آپ نے اس وظیفے میں استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیا سال آنے والا ہے تو گزشتہ سال کے آپ گناہوں کا کفارہ اللہ پاک سے کر لیں، کیونکہ اگر جب نیا سال سٹارٹ ہوگا اور اس کے اندر ہمارا جو گناہ لکھے ہوئے ہوں گے وہ اللہ پاک کے فضل سے جب وہ مٹ جائیں گے تو ہمارا شمار خود ہی کامیاب بندوں میں ہو جائے گا۔ سلف صالحین کی جماعت میں، صراط مستقیم کی جماعت میں ہمارا نام بھی انشاءاللہ شامل ہو جائے گا۔ اور اگلا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ بہت جلد محرم الحرام کا چاند بھی طلوع ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ جو مہینہ آنے والا ہے محرم الحرام کا، یہ بھی بہت حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بھی قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک دن یوم عاشورہ کا آتا ہے، جس دن امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ دن بہت بھیانک دن تھا۔ آج بھی ہم سے واقعہ کربلا پڑھا نہیں جاتا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس بدترین ظلم کو میں کہتا ہوں پڑھنا بہت زیادہ پتھر والے انسان کا کام ہے، بہت مشکل ہے۔ جو لوگ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، میرا تو سلام ہے، مجھ سے نہیں کیا جاتا۔ ایک واقعہ بتاؤں تو میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ہم جو ہمارے دین اسلام کے ہیرو تھے، ہم ان کا نام جو ہے سب کی جگہ عام کر سکیں۔ جس طرح لوگ وراٹ کوہلی کی سینچریوں کے بارے میں جانتے ہیں، روہت شرما کے سکس کے بارے میں جانتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کتنے کرکٹر ہیں۔ آج تو ابھی تو بڑا کریز چل رہا ہے کہ شاید وہ T20 کا ورلڈ کپ بھی جیت گئے۔ اللہ والوں، یہ دیکھو مہینہ کون سا آ رہا ہے۔ خوشی منانا منع نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تعظیم بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ اہل بیت کا پورا گھرانہ اجڑ گیا، وہ مہینہ آنے والا ہے۔
تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم غیر معمولی صدقات بھی اللہ کی راہ میں کریں اور غریبوں کو کھانا بھی کھلائیں، جو کہ اہل بیت کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔ اور آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون ایسے سفید پوش ہیں، ان کی مدد کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورہ مبارکہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کی جو حیثیت ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت زیادہ افضل اور بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد یا صبح کے وقت فجر میں آنکھ نہ کھلے تو آپ لوگ کچھ ٹائم بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ ظہر کی نماز سے پہلے یعنی کہ 12 بجے سے پہلے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ اب پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا مجیدو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مجیدو 1 بار ہو گیا، یا مجیدو 2 بار ہو گیا، یا مجیدو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مجیدو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کے آپ نے اس وظیفے سے جان چھڑا لینی ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات میں، اللہ پاک کی محبت میں کھوتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، اور بھی جو آپ کی حاجات ہیں ان سب کو ذہن میں رکھ کے پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یا مجیدو کو دوسرے نمبر پہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ قرآن پاک کی چھوٹی سورت یعنی سورۃ الاخلاص یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اس سورت کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ لوگ کتنی بار پڑھنی ہے سورۃ الاخلاص کو یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ چاہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، جو آپ کی مرضی ہو، جو آپ کی آسانی ہو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام، اور یہ صفت اللہ پاک کی اتنی پاکیزہ ہے کہ اگر اللہ پاک کسی پر لطف فرما دے، ایک بار صرف اس پر لطف فرما دے تو پھر وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اللہ پاک اسے بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا یہ بڑا بابرکت نام ہے۔ اس نام کو برکت کے لیے، اس نام کو بیماری سے شفا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام بہت خاص نام ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا کتنی تعداد میں کرنا ہے؟ آپ نے یا لطیفو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یا لطیفو یہ 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یہ 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو کو
اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اور آپ نے یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے جو عمل کرنا ہے یہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا محبت کرنے والا نام ہے۔ یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ودودو کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ودودو کو اچھی طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 6 نمبر پہ آپ نے یا مقتدیرو یہ پڑھنا ہے۔ یا مقتدیرو 1 بار ہو گیا، یا مقتدیرو 2 بار ہو گیا، یا مقتدیرو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مقتدیرو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر 3 بار یا 7 بار درود ابراہیمی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہو گئی۔ اب نماز فجر ادا کرنے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وہ سب سے پہلے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو میں نے ترتیب آپ کو بتائی آپ نے اس کے مطابق ہی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، اور اس عمل کے ساتھ آپ نے کوئی چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ صدقہ بہت طرح کا ہوتا ہے، آپ لوگ کسی بھی طرح کا صدقہ لازمی کریے گا، کیونکہ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ کے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، ہدایت کا رستہ بند کر دیتا ہے، اپنے گھر پہ نہیں بلاتا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح سے اگر کوئی معاملات ہوئے تو توبہ کے ذریعے ہی ان وظائف سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو لہذا توبہ کی لازمی کثرت کریں، ہر نماز کے بعد 100 بار تو توبہ لازمی کرا کریں۔ توبہ کی تسبیح بہت چھوٹی ہوتی ہے، استغفر اللہ یہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے استغفر اللہ آپ لوگ پڑھ کے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔